بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو سینئر تجزیہ کار اعجاز عباسی. ناظرین، آزاد کشمیر کے سابق وزیر زراعت سردار میر اکبر خان صاحب نے جو الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے، اور کل سپریم کورٹ کا دو رکنی بینچ اس اہم ترین جو کیس کی سماعت کرے گا. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کیا سردار میر اکبر خان صاحب کو کل الیکشن ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف سٹے مل جائے گا یا نہیں. دوسرا، آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کے آج اسلام آباد کی عدالت میں وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں. ہم اس کو پوری بات کریں گے کہ جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم کہ کیوں وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. پھر ناظرین، سردار میر اکبر خان صاحب جب الیکشن ٹریبونل کے جو فیصلے سے ان کو اسمبلی جو رکنیت سے ان کو الگ ہونا پڑا، اور آج ان کا والانہ استقبال کیا گیا باغ یعنی اس الیکشن ٹریبونل کے فیصلے کے بعد پہلی بار آج ان کی باغ آمد ہوئی ہے، اور وہاں باغ میں ان کا زبردست استقبال. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. پھر آج جو 9ویں کے جو مقدمات تھے، جو سن 9ویں، جس کو جو پاکستان کی سیاست میں ایک یعنی بڑا جو دن ہے، اس کے ملزمان میں تقریباً 196 جو افراد ہیں ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں، اور یہ اسلام آباد جو مطلب فیصل آباد کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت ہے اس نے یہ سزائیں سنائی ہیں. تو آج ہم اس کے اوپر مختصر بات کریں گے. پھر سب سے عام بات غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب کی آج برسی تھی، ان کی برسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو آغاز کرتے ہیں سردار ابراہیم صاحب کی برسی. جناب عباس صاحب، ایک تو غازی ملت صاحب کی آج برسی، ہم پہلے سردار سردار ابراہیم خان صاحب کی جو قومی خدمات ہیں ان کو خراج تحسین عقیدت پیش کرتے ہیں. تو کیا کہیں گے آج ان کی برسی کے حوالے سے آپ؟ بہت شکریہ کفیل صاحب. سردار ابراہیم صاحب، مجاہد اول سردار عبدالقیوم صاحب، اور رئیس رحلہ چودھری غلام عباس صاحب، اور خورشید صاحب، اور سکندر ایاز صاحب، یہ آزاد کشمیر کے چند بڑے افراد تھے جنہوں نے بہت ناپسند حالات میں بھی بڑی جدوجہد کی ہے، اور ان کی شخصیت ابھر کر ایسی سامنے آئی کہ آزاد کشمیر کی، اور صرف نہیں بلکہ پورے پار کی کشمیریوں کو بھی لیڈرشپ فراہم کی تھی. سردار ابراہیم صاحب نے آزاد کشمیر کے اندر تو سیاست میں بہت زیادہ نمایاں رول پلے کیا، لیکن تحریک آزادی کشمیر کے لیے ان کا خاص کر جو رول ہے وہ بانی صدر ہیں. اور بانی صدر ہونے سے پہلے 1942 میں انہوں نے بیرسٹری پاس کی تھی، اور اس کے بعد مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں وہ سری نگر میں جا کر رہے، اور اس کے بعد وہاں کوئی چھوٹی موٹی میرے حال میں شاید ان کی ملازمت بھی تھی. اور اس ماحول کے باوجود جب مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس دونوں پارٹیاں الگ ہو گئیں تو مسلم کانفرنس والوں کے لیے سری نگر میں اپنے اجلاس وغیرہ کرنے کے لیے جگہ تک نہیں مل رہی تھی، اور سردار ابراہیم خان نے رسک لے کر اپنی رہائش گاہ پر مسلم کانفرنس کا وہ اجلاس بلایا تھا، تاریخی اجلاس، جس میں 19 جولائی کی قرارداد پاس ہوئی تھی. اس اجلاس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ 18 جولائی کو بھی کوئی ہوا تھا، وہاں بھی کوئی قرارداد تھی، لیکن جس کو پر اب تک سٹینڈ کیا جا رہا ہے وہ 19 جولائی کی قرارداد ہے، یعنی جو آزاد کشمیر کے سرکاری دستاویز ہے. جی بالکل سرکاری دستاویز ہے. اور اس کے بعد سردار ابراہیم خان کو اپنی فیملی سری نگر میں چھوڑ کر وہاں سے اپنی پاکستان کی طرف، اور آزاد کشمیر کا جو یہ خطہ ہے اس وقت تو پارٹیشن دار ہے اس طرح نہیں ہوئی تھی، واپس وہاں سے نکلنا پڑے تھا، اور یہ بیس کیمپ اس وقت سے قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد سردار ابراہیم خان جب 24 اکتوبر 1947 کو پہلی حکومت بنی تو آزاد کشمیر کے بانی صدر بنائے گئے تھے. ویسے کفیل صاحب، ایک حکومت مہاراجہ ہری سنگھ کے متوازی 4 اکتوبر کو بنائی گئی تھی، جس میں غلام نبی گلکار صدر اور غازی ملت کو اس حکومت میں بطور وزیر اعظم منتخب کیا، بطور وزیر اعظم نامزد کیا گیا تھا، لیکن اس حکومت کا وجود کسی نے تسلیم نہیں کیا. لیکن یہ جو 24 اکتوبر والی حکومت تھی جس میں غازی ملت کو صدر بنایا گیا آزاد کشمیر کا، اس کو نہ صرف یہ انہوں نے متوازی حکومت کا اعلان کیا بلکہ حکومت پاکستان نے فوری طور پہ اس کو تسلیم کر لیا تھا. اور اس کے بعد غازی ملت کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ پہلی بار جب یہ مسئلہ کشمیر یونائٹڈ نیشن میں گیا تو غازی ملت آزاد کشمیر کی طرف سے نمائندگی کے لیے ان کے ساتھ دوسرے ڈاکٹر محمد دین تاثیر تھے جو سلمان تاثیر کے والد تھے، اور وہ بھی بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سری نگر کالج کے پرنسپل تھے. بیسکلی ان کی رہائش لاہور میں تھی، تو انڈیا کی طرف سے شیخ عبداللہ نمائندگی کے لیے گئے تھے اور ان کا نمائندہ بھی ایک گیا تھا. پھر اس کے بعد مسلم کانفرنس کے ساتھ بوجہ جب ان کو صدارت سے ہٹا دیا گیا تو مسلم کانفرنس کے ساتھ غازی ملت کے اختلافات پیدا ہو گئے تھے، اور مسلم کانفرنس 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی. ایک آزاد مسلم کانفرنس بنی
اور ایک آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس بنی. یہ جو آزاد مسلم کانفرنس تھی یہ غازی ملت کی جماعت تھی اور اس میں بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے والد اور اس طرح کے بہت سارے لوگ شامل تھے. وہ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہی بنی تھی کہ 1951 میں جب غازی ملت کو ہٹایا گیا تھا صدارت سے تو اس کے خلاف پونچھ میں سے نافرمانی کی تحریک شروع ہو گئی تھی. تو یہ تحریک 5-6 سال جاری رہی اور اس کے بعد جب 1957 میں دباؤ کے تحت غازی ملت کی صدارت جب بحال ہوئی تو مسلم کانفرنس پھر دوبارہ ایک دفعہ جڑ گئی تھی. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے تھوڑے عرصے بعد 2 سال ان کی پھر صدارت رہی اور اس کے بعد پاکستان میں مارشل لا آ گیا اور ان نے مسلم کانفرنس کو باہر نکال کر کیش خورشید کو آزاد کشمیر صدر بنایا گیا تھا. پھر غازی ملت تیسری بار صدر اس وقت بنے جب 1975 میں. اس کے بعد 1970 میں انہوں نے اس کے بعد 1970 کے بعد انہوں نے مسلم کانفرنس چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی. ویسے 1970 کے جو الیکشن ہوئے ہیں ان میں تھے وہ اس وقت شاید مسلم کانفرنس کے صدر بھی تھے یا میرے ذہن میں اس سے بات نکل رہی ہے لیکن 1970 کے بعد غازی ملت چونکہ 1970 کے بعد جب مجاہد اول صدر بن گئے تو اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تھے. اور پہلا الیکشن تیسری صدارت کا الیکشن اور پہلا براہ راست الیکشن جو انہوں نے لڑا تھا وہ 1975 میں ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر لڑا تھا اور اس میں غازی ملت ایم ایل اے بھی بنے تھے اور غازی ملت صدارت کا الیکشن جیت گئے تھے. پھر 2 سال صدر رہے اور اس کے بعد پاکستان میں ضیاء اللہ کو مارشل لا آ گیا تو آزاد کشمیر میں پاکستان کی طرح ہی سارا سیاسی سسٹم وائنڈ اپ کر دیا گیا تھا. لیکن اس وقت غازی ملت کی پوزیشن چونکہ بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا پاکستان کے اداروں میں بھی ان کو آزاد کشمیر کے لوگ بھی. غازی ملت کو ٹائم سے پہلے ہٹا نہیں گیا. آزاد کشمیر میں قائم سیاسی حکومت ختم کر کے خان امین خان کی جو تھی جنرل حیات خان کو ایگزیکٹو ضرور بنایا گیا چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے لیکن صدارت ان کے حوالے نہیں کی گئی تھی. غازی ملت کو مزید 1-2 سال کا موقع دیا گیا اور جب 1978 ٹائم آیا 1 سال میرے حال میں ٹائم سے پہلے شاید یا ٹائم پورا ہو گیا تھا تو غازی ملت کو جب صدارت کی مدت ان کی پوری ہو گئی تو اس کے بعد یہ صدارت کا عہدہ بھی دے دیا گیا چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے جنرل حیات خان کو. اور حیات خان آزاد کشمیر کے 3 سال 4 سال چیف ایگزیکٹو رہنے کے بعد پھر صدر بنے آزاد کشمیر کے. اور پھر 1996 میں 1990 کے الیکشن میں تو آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے ممتاز راٹھور صاحب وزیر اعظم بنے حالانکہ اس وقت غازی ملت پیپلز پارٹی کے صدر تھے تو وہاں پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے اختلافات ہو گئے. غازی ملت نہیں بن سکے اور پھر انہوں نے جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. تو وہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. اس کے بعد وہ مرتے دم تک اسی پارٹی میں رہ گئے اور 1996 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا پھر اتحاد ہوا اور بیرسٹر سلطان محمود وزیر اعظم بنے اور غازی ملت چوتھی بار آزاد کشمیر صدر بنے تھے. اس کے بعد جب صدارت کی مدت 2001 میں ان کی پوری ہو گئی تو غازی ملت چونکہ عمر میں 85 سال سے 88 سال کی عمر ہو گئی تھی کافی وہ ظاہر ہے بوڑھے اور بڑھاپا اور 93 سال کی عمر میں چلے گئے تھے. اس کے بعد 2003 میں وہ رحلت کر گئے اور میں ان کے جنازے میں گیا تھا اور میں چونکہ آزاد کشمیر میں جن جنازوں میں گیا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ راولہ کوٹ میں غازی ملت کا بہت بڑا ایک جنازہ تھا جس میں آزاد کشمیر کے دور دراز سے بہت بڑی مقدار میں بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے اور پھر اتنے درویش اور اتنے اللہ لوگ تھے کہ غازی ملت نے اپنی زندگی میں ہی اپنی اور اپنی بیگم کی قبر بھی تیار کر لی تھی. یہ کوٹ متے خان میں جہاں غازی ملت کا آج مزار ہے وہ غازی ملت نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ قبر تیار کروائی. اپنی اہلیہ کی قبر تیار کرائی. اہلیہ فوت ہو گئیں تو ان کو دفنایا گیا لیکن ان کی قبر بعد میں کچھ ایک مسہب تھوڑا سا ہو گیا تھا تو اس قبر کو انہوں نے بند کر دیا تھا. لیکن اطلاع یہ ہے کہ غازی ملت جب بھی راولہ کوٹ رہتے تھے تو ہر شام کو کوٹ متے خان اس قبر کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے آزادی دینے کے لیے ضرور جایا کرتے تھے. تو وہ آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے یہ 2-3-4 شخصیات تھا جن کے نے طویل ایک تحریک آزادی کے لیے بھی کام کیا ہے اور آزاد کشمیر میں اصلاحات اور بالخصوص یہ جو آزاد کشمیر میں آج کل آپ کا اور میرا جمہوری نظام ہے اس کو بحال کرانے میں اور لوگوں کو رائٹ آف ووٹ دلوانے میں غازی ملت کا نمایاں کردار رہا ہے بہت زیادہ ہے اور جدوجہد کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اب سب ابھی آتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر صدر عبدالکریم نیازی کے خلاف آج اسلام آباد کی ایک عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے. یہ تو ناظرین کو بتائیں یہ کیا معاملہ ہے اور صدر یہ کفیل صاحب کیا کہا جائے یہ کہ جنگل کا قانون اس ملک میں چل رہا ہے. آج آپ کی وہ ایک اور موضوع جو ہے 196 لوگوں کو میں نے 108 کی تو لسٹ پڑھی ہے
बुनियादी तौर पर 5 अगस्त को जो 26 नवंबर वाले 5 अगस्त को जो ये पीटीआई वालों ने रखा हुआ है इमरान खान की रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च और इस तरह की मुजाहरे वगैरह, उसको रोकने के लिए पूरी पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान की सारी जो पीटीआई की क़यादत के ख़िलाफ़ वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। उसमें इस्लामाबाद की एक अदालत ने आज़ाद कश्मीर में पीटीआई के जो सदर हैं सबक वज़ीर-ए-आज़म हमारे, उनके ख़िलाफ़ भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। ये बुनियादी तौर पर उसको रोकने के लिए एक सारा अरबा है। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की जो अच्छा वो वारंट गिरफ्तारी जारी करने वाले जज साहब वही हैं जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई थी वो साइफर केस में, और उसको अदालत ने उठाकर बाहर मार दिया था। और यही नहीं, ये तो चलो छोड़े, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाने पर उनको मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार दिया उस जज को। उसी जज से आज फिर दोबारा इन्होंने ये वारंट गिरफ्तारी जारी करवा दिए हैं। अब ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? यानी क़य्यूम नियाज़ी साहब के खिलाफ क्या मुकदमा है? इस्लामाबाद में मुजाहरा करना, तोड़ फोड़, ऐसे जैसे मुजाहरा देखे ना, 26 नवंबर को क्या मुजाहरा। इस्लामाबाद एक बंदा बैठा हुआ है, हरिपुर में एक बंदा बैठा हुआ है, उसको मियाँ वाली की अदालत सजा सुना रही है कि जी वो अपनी वो जो 9 मई वाले वाक़ात में कि वो बंदा वहाँ भी मौजूद था, यहाँ आकर उसने तोड़ फोड़ की। हालांकि उसके बारे में ये सबूत और शनाख्त हो गई है कि वो बंदा उस वक्त वहाँ उस शहर में मौजूद ही नहीं था, वो अपनी फलाह मसरूफियात में था। बस अंधेर नकली और चौपट रहा और एक सिस्टम इन्होंने शुरू किया हुआ कि लोगों को खौफ हरास और पैदा करने के लिए, डराने के लिए कभी वारंट गिरफ्तारी जारी करवाते हैं, कभी 10 साल की पकी ठकी बिल्कुल एक बाटा रेट रख दिया है उन्होंने, सजा सुनाते हैं वो जिस तरह आपने। अच्छा, अभी आते हैं कि जो 9 मई ज़रा पाकिस्तानी तारीख में एक और ऐसा वाक़ा हुआ कि जो फौजी तनसीबात है उसके ऊपर एक यानी सियासी जमात के लोगों ने हमले किए, और यानी गुज़श्ता 2 माह से उन हमलों में और मतलब जो मुकदमात में जुमला वस लोग हैं उनको सजाएँ दी जा रही हैं। तो आज जो फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की 2-3 अदालतों ने मजमूई तौर पर 196 जो लोग हैं, जिसमें यानी जो कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज समेत 196 लोगों को सजाएँ दी हैं 10-10 साल की, किसी को 5-5 साल। तो ये किधर भाई साहब, ये देखे ना बात ये मामला कहाँ फैसलाबाद कहाँ थे और कैसे? देखे ना 9 मई को जिन लोगों ने जुर्म का इर्तिकाब किया है, जिन्होंने अपनी फौजी तनसीबात में हमले किए हैं, उनको आप सजाएँ दें, लेकिन किसी ज़ाहिर रूल रेगुलेशन किसी इंसाफ की बुनियाद पर कोई इस तरह सजाएँ दें और दें। लेकिन जब आप इस तरह की सजाएँ देंगे कि उमर अयूब हरीपुर में या इस्लामाबाद में मौजूद थे, फैसलाबाद से उनको ताल्लुक ही नहीं है, जरताज गुल मुल्तान में थी उस दिन और लाहौर में या किसी या मुल्तान में थी, उनको भी इस्लामाबाद उस केस में डाल दिया उन्होंने। शिबली फराज का ताल्लुक क्वाड से है, वो फैसलाबाद की सियासत से उनका ताल्लुक ही नहीं है, उनको भी आपने उठा कर दे दिया। अब ज़ाहिर हाफिज़ अहमद रज़ा ये सारे लोग चलो ये फैसलाबाद के हैं, हालांकि ये उस दिन वहाँ मौजूद नहीं थे, ये फैसलाबाद के, इनको सजा देने की तो फिर भी कुछ समझ आती है। आप हरीपुर के बंदे को, आप डेरा गाजी खान के बंदे को, आप क्वाड के बंदे को, आप आज़ाद कश्मीर के बंदे को उठाकर ये सजाएं देंगे तो जो जेनवन जिन लोगों को सजाएं होनी चाहिए उन पर भी लोग यकीन नहीं करें। ये टोपी ड्रामा है, ये टोपी ड्रामा इस मुल्क में हो रहे हैं और ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, इंसाफ का कत्लेआम हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की अदलिया वैसे भी दुनिया की अदालतों में, दुनिया की उस रेटिंग में सबसे निचले दर्जे पर है, तो इससे निचले दर्जे शायद और कोई होगा नहीं जिसमें चली जाएगी। तो आप ये इस तरह मुल्क नहीं चलाया जा सकता जब आप लोगों को इंसाफ नहीं देंगे, जल्दबाजी में सजाएँ देंगे, ऐसे लोगों को सजाएँ देंगे कि जिन्होंने ज़ाहिर है वो सफाइयाँ पेश करने का आप मौका नहीं देंगे। और वो शाह महमूद कुरैशी के बेटे को आज यानी हो गया, शाह महमूद कुरैशी के ने खुद कुरान पाक के ऊपर सामने लाकर उन्होंने हल्फ दिया जी कि मैं उस दिन कराची में मौजूद था, मेरा इन लाहौर से, इस्लामाबाद के लाहौर के इन वाक़ा से कोई ताल्लुक़ नहीं। उसके बावजूद चलो सदा तो खैर उनको नहीं हुई, लेकिन वो जेल में फंसे हुए हैं ज़ाहिर है, इसलिए कि वो अब इसमें ख़ास बात यह है कि इसी में बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हैं जिनको सज़ाएँ नहीं हुई। वो लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांग ली थी। अच्छा, कि आप सियासी बुनियाद में लोगों को सज़ाएँ देते हैं। अच्छा, अब भाई साहब अभी हम आते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर का इस टाइम जो सबसे बड़ा मौजू है, जो ज़ेर बहस मामला है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, जो अनवार हुकूमत के वज़ीर ज़राअत यानी PTI के फार्म ब्लॉड के जो मेंबर, अहम तरीन मेंबर सरदार मीर अकबर का जो इलेक्शन है यानी 2021 का, उसमें बड़े पैमाने पर दंधली यानी साबित होने पर पूरे इलेक्शन को कल दम कर दिया। आज यानी कल सरदार मीर अकबर खान साहब इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में गए
اور کل سپریم کورٹ میں سماعت ہے. ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ یہ کیا مقدمہ ہے اور کیا سردار میر اکبر کو کل یعنی وہاں سے جو ریلیف مل سکتا ہے, یہ فیصلہ معطل ہو سکتا ہے. کفیل صاحب کل ہم نے چیک کرنے کی کوشش کی تھی تو ہمیں بر وقت شاید اطلاع نہیں ملی. لیٹ آور میں یہ کیس کہیں دائر ہوا ہے اور چونکہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب چھٹی پر ہیں اور وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں, اور یہاں 2 ججز ہیں جن میں سے ایک جج مظفرآباد میں اور دوسرے میرپور میں ہیں. اس لیے فوری طور پر اس پر سنا ہے کہ کل کی تاریخ ہے, جو کل 1 اگست ہے. اس میں اب عدلیہ نے اس پر سماعت کرنی ہے. ظاہر ہے ایک جج میرپور بیٹھے ہوئے ہیں, مظفرآباد بیٹھے کہ آیا یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. اگر قابل سماعت ہے تو اس پر سٹے بنتا ہے, حکم امتناعی بنتا ہے یا نہیں بنتا, یہ عدلیہ کل ہی فیصلہ کریں گی. ویسے بنیادی طور پر عموماً رواج یہی ہے کہ نچلی عدالتوں کے فیصلوں کو اوپر والی عدالت میں جب لے جایا جاتا ہے تو وہاں ان کو ریلیف فوری طور پر مل جاتا ہے اور وہ سٹے کی صورت میں تھا. اس لیے امکان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے, لیکن افسوسناک بات دوسری طرف یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ بہت بڑی عدالت ہے, وہ تو ظاہر ہے یعنی مطلب وہ چیزیں فنڈامنٹل رائٹس دیکھنی ہے کہ کہیں یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں کسی کا بنیادی حق تو متاثر نہیں ہوا. تو اگر کہیں اس طرح کی چیز ہوئی اور میر اکبر صاحب کے وکلا ثابت کر سکے تو سٹے میرے اندازے میں ان کو مل جائے گا سارا. لیکن المیہ اور افسوسناک یہ ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نائل ہوتا ہے تو فوری طور پر ان کے چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کی نالی کا یا ان کے ڈیسیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو اس کو لوگ جا کر چیلنج کرتے ہیں, وہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں سارے. حیرت ہے 10-12 دن سے یہ سلسلہ ہے اور میر اکبر صاحب نے آج ماشاءاللہ بہت شاندار اپنا استقبال کروایا اور انہوں نے وہاں یہ اعلان بھی کیا. جی اس کا سوال بھی میں کہتا ہوں یا ساتھ ہی اس میں انہوں نے واضح اعلان کیا ہے جی کہ میں یہ جو عدالتوں میں جانا یہ تو چلو آئینی قانونی معاملات ہیں, لیکن میں ذاتی طور پہ اس بات کا خواہش مند ہوں کہ الیکشن کمیشن شیڈول دے تاکہ اس شیڈول کے اوپر ہم دوبارہ حق کی نمائندگی لوگوں سے لے کر واپس آئیں. تو میرے خیال میں اگر آزاد کشمیر کے اندر یہ جو ادارے انہوں نے خالی چھوڑے یہ نہ ہوتا تو یہ جو پچھلے 10 دن سے ابہام کریٹ ہو رہا ہے سارا یہ نہ ہوتا. لیکن اب چونکہ ابہام ختم ہو جائے گا, سپریم کورٹ کل فیصلہ ڈیفینیٹلی کر دے گی کہ یہ کیس قابل سماعت ہے, میر اکبر صاحب کو اس کا حکم امتناعی ملتا ہے یا نہیں ملتا, یہ کل اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اچھا اب صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر میں ایک بڑا آئینی عہدہ چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ خالی ہے, 6 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا, اور اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق صاحب نے اپنے نام بھیجے ہیں یعنی چیئرمین کشمیر کونسل کو. کیا اطلاعات ہیں کہ کیا یعنی حکومت نے جو وزیر اعظم کو بھی انہوں نے کاپی کیا تھا, کیا اس کے اوپر کوئی وزیر اعظم کا رد عمل ہے یا حکومتی سطح پر جو ایوان صدر سے کیا اپڈیٹ نازل ابھی تک کفیل صاحب بالکل حکومت کی طرف سے تو کوئی اطلاع نہیں مل رہی کہ اپوزیشن لیڈر نے جو ایک پینل بھیجا ہے اس کو اس کے کاؤنٹر میں یا اس کے جواب میں حکومت کی طرف سے بھی کوئی پینل جائے گا. وزیر اعظم کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ تو بالکل یہ بات اپنے پلے باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کلی طور پر میرا آئینی اختیار ہے اور اپوزیشن لیڈر اپنے طور پر پینل نہیں بھیج سکتا, پینل وزیر اعظم ہی بھیجے گا اور اپوزیشن لیڈر سے کنسلٹ کرے گا, مشاورت کرے گا. اب مجھے حیرانگی, میں کل نے بات کی تھی کہ مجھے حیرانگی یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ 13ویں ترمیم آزاد کشمیر میں تخلیق کی ہے جس میں یہ الیکشن چیف الیکشن کمشنر اس کا راستہ نہیں ہوتا تو چیف الیکشن کمیشن بنایا یعنی الیکشن کمیشن 3 رکنی کمیشن بنایا, کیا ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ جب اس کی تقرری کے لیے اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے درمیان اتفاق نہیں ہوتا تو پھر کیا راستہ اختیار کیا جائے؟ آئین خاموش ہے, 13ویں ترمیم خاموش ہے. اب ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ اس کا راستہ پھر اور تو بنتا کوئی نہیں ہے. ویسے تو یہ تو صدر آزاد کشمیر کی ذمہ داری, آئینی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس چیز کو لمبی دیر تک وہ نہ چھوڑتے. وہ وائس چیئرمین کشمیر کونسل کی حیثیت سے اس بات کے پابند ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ان کی ریاست کے اندر آئینی اور قانونی کام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, اداروں کے اندر آئینی اور قانونی سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں نہیں بیٹھے, یہی چیز دیکھنی ہوتی ہے. صدر کا کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ آئین کی حکمرانی بال ہے یا نہیں ہے. اب ان کو کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا. اب راستہ تو ان کے پاس صدر صاحب نے ابھی صاحب ہیں جی صدر صاحب کو چاہیے تھا کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر دونوں کو خط لکھتے, بلاتے دفتر میں اور ان سے پوچھتے کہ ظاہر ایک آئینی عہدہ خالی پڑا ہے اور اس میں وزیر اعظم کو کہتے کہ اپوزیشن لیڈر کا خط آ گیا ہے اور آپ آ کر بتائیں, اور یعنی دونوں اپنا گڈ آفس سے جو یوز کرتے, لیکن ذرا مطلب شاید جو صدر صاحب ان کا موقف یہ ہے کہ میں نے کوئی خط لکھا ہے لیکن خط لکھنا کافی نہیں تھا. یہ بالکل آپ بات ٹھیک کہتے ہیں, وہ ایزی ایکسیس ہے اپوزیشن لیڈر سے بھی اور وزیر اعظم سے بھی, ان دونوں کو بلاتے, ان سے مشاورت کرتے. پہلے الگ الگ
ملتے پھر ان کو اکٹھے بٹھا کر ملاقات کر کے یہ راستہ نکالنا چاہیے تھا. جب آپ اپنے دیے گئے آئین کے اندر دیے گئے اختیارات کو نہیں استعمال کریں گے تو وہی اختیارات پھر جب آپ کے اوپر مسلط کیے جائیں گے تو اس پر اس وقت آپ کی چیخیں نکلیں گی. اب ظاہر ہے ان کے پاس راستہ اور کوئی نہیں بچتا, یہ ایک ہی بچتا ہے کہ یہ لیگل رائے لیں آزاد کشمیر کی عدلیہ سے کہ جس کام پر یہ الیکشن کمیشن کی کر رہی ہے, جب اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم میں اتفاق نہیں ہو رہا تو پھر کیا راستہ اختیار کیا جائے وہ دیں. لیکن اصل میں المیہ یہ ہے کہ ولی صاحب کے صدر اگر کوئی ریفرنس بھیجتا ہے آزاد کشمیر کی عدلیہ میں تو وہ ریفرنس پر جو فائنڈنگ دے گی عدلیہ اس فائنڈنگ کو ماننے کا صدر پابند نہیں ہے. ریٹ اگر دائر ہو اس کے بجائے تو ریٹ پر جو فیصلہ آئے گا وہ تو امپلیمنٹ ہو جائے گا, وہ لازمی ہے, بائنڈنگ ہے. لیکن آپ کسی سے رائے مانگتے ہیں, وہ رائے آپ کو دیتا ہے تو اس پر عمل درآمد کرنا لازمی نہیں ہے. ہاں آپ کو ایک سولو ضرور مل جاتی ہے تو وہ میں کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں امام تھا تو صدر صاحب کو رول پلے کرنا چاہیے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت ٹھیک کرے, وہ بیمار بھی ہیں. لیکن اب صدر بیمار ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کو آئین بے قانون چھوڑ دیا جائے, وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں. یہ کرنے والے کام ہے اور یہ سٹاف نے کرنے ہوتے ہیں سارے. صدر کے ان چیزوں پر دستخط ہی ہیں لیکن ابھی تک اطلاع بالکل نہیں ہے, بلکہ دور دور تک اس بات کے آثار نہیں ہیں کہ وزیر اعظم کی طرف سے کوئی پینل جائے جس کو جوائنٹ کر کے وزیر اعظم پاکستان اپنے صابدید اختیار استعمال کر کے کسی بندے کی تعیناتی کریں. مجھے نہیں لگتا, اس لیے کہ آزاد کشمیر کا جو نظام پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سیاستدانوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کر کچھ دے دیے ہیں خفیہ ہاتھوں میں. ظاہر ہے وہی فیصلہ ہوگا جنہوں نے متقرری کرنی ہوگی کرانی ہوگی. وہ وزیر اعظم کو بھی اپوزیشن لیڈر کو دونوں کو ساتھ بٹھائیں گے, کہیں گے جی یہ پینل ہماری طرف سے یہ 3 افراد مشترک کریں اس کے اوپر دستخط. وہی پینل اٹھا کے وہ شہباز شریف کے پاس لے جائیں گے اور اگلے دن آپ دیکھیں گے تقرری ہو جائے گی. لیکن وہ اس وقت ہوگی جب ان کے برتی جب ان کو ضرورت پڑے گی, ان کو ضرورت نہیں ہے. ابھی ماتے جو سیاسی صورتحال ہے آزاد کشمیر کے کہ کل سردار تنویر الیاس خان صاحب نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جو وسطی باغ میں ضمنی الیکشن ہوا تھا ان کی نااہلی کے بعد کہ وہاں انہوں نے درپردہ سردار ضیاء القمر کی سپورٹ کی, یعنی جس وجہ سے یعنی ضیاء القمر الیکشن جیتے. پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب جب میں اور قمر زبان اکٹھے ہو گئے تو ذرا یعنی باغ میں کوئی چڑیا بھی پر نہیں مارے گی. تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وسطی یعنی باغ کا سیاسی منظرنامہ آپ کو تعلق دل کوٹ باغ سے ہے تو کیا صورتحال ہے باغ میں؟ تنویر الیاس صاحب کی کیا پوزیشن؟ یہ تنویر الیاس صاحب اس وقت پی ٹی آئی چھوڑ چکے تھے جب اپوزیشن جب یہ نائل ہوئے تو اس کے فوری بعد جب ضمنی الیکشن ہوئے تو نہیں اس ٹائم تو تھے پی ٹی آئی میں نا, وہاں بھی تو دیکھیں نا نویں پارٹی میں دیکھیں نا یہ دیکھیں نا یہ ہمارے سیاسی لوگ ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ ایک طرف پارٹی کے اندر بھی ہیں, ان کو نکالا نہیں گیا, ان سے صدارت بھی واپس نہیں لی گئی. فی الحال ان کو عدالت کی طرف سے نااہلیت ملی یا کوئی جو جرم ہوا یا غلطی ہوئی تو اس کو سزا ملی. تو جب ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو اپنی پارٹی کے بندے کو جس کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہوا تھا اس کی سپورٹ کرنے کے بعد مخالفین کی سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ بھی برادری کی بنیاد پر. یہ کیوں نے کہا کہ میں نے مشتاق بناز کی سپورٹ کی ہے, کہ کہتے نا وہ قمر صاحب کے لڑکے کی سپورٹ تنویر الیاس صاحب نے اس لیے کی کہ وہ ان کی برادری کا آدمی پی ٹی آئی کا ٹکٹ تو کرنا یا غیر. میں یہ کہتا ہوں اصولی طور پر تنویر الیاس کو کرنل ضمیر کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی, اس لیے کہ انہوں نے ان کی پارٹی نے کرنل ضمیر صاحب کو ٹکٹ دیا ہوا تھا. جمہوری اور سیاسی اصول تو یہ بنتے ہیں, جب آپ وہ نہیں کرتے تو پھر آپ غیر جاندار رہیں. غیر جاندار نہیں رہتے تو ایک ایسے بندی کی سپورٹ کرتے ہیں. وہ خیر میرے حال میں لگتا یہ ہے کہ وہ بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے. ان کا گٹھ چوڑ میرے حال میں اسی وقت کہیں ہو گیا تھا, اسی لیے ظاہر ہے بعد میں ابھی وہ شامل بھی ہو گئے ہیں. اب تو حلقہ وسطی اور شرقی اور وسطی دونوں ظاہر ہے وہاں سے وہ مینیج کر کے وہ چیزیں آگے کریں گے. اور ابھی تو میرا اکبر صاحب کا جو حلقہ خالی ہوا ہے, اگر یہ ضمنی الیکشن ہو گئے تو یہ بھی ایک سے یہاں سے بھی ایک نیا سیاسی بحث باسا سامنے آئے گا کہ آیا قمر صاحب الیکشن لڑتے ہیں اس سے یا تنویر الیاس. ایسے قمر صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ الیکشن نہ لڑیں, تو ہو سکتا ہے یہ تنویر الیاس صاحب اور ان کا یہ آمنا سامنا ہو. لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ کسی بندے سے کبھی کوئی سیاسی غلطی ہو جائے تو سیاسی رواداری کا تقاضا یہ ہے, اپنی عزت اور پوزیشن بچانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس پر خاموش رہیں تو بہتر ہے. یہ تنویر الیاس صاحب نے انوار الحق صاحب کو پیسے دیے, اچھا عمران خان کو پیسے دیے تو انہوں نے اسپیکر لگا کر انہوں نے اعلانات کیے ہیں جی کہ میں عمران خان کو اتنے پیسے دے کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ثابت یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ میں نے آزاد کشمیر کی وزارت پیسوں میں خریدی ہے, یہی تاثر دیا آپ نے. اب ظاہر ہے کل پیپلز پارٹی کے خلاف کیا ہوگا سارا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی تنویر الیاس صاحب ہوں یا سردار عتیق صاحب ہوں یا فاروق اظہر صاحب ہوں یا کوئی ہو, سیاست میں غلطیاں اونچ نیچ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے.
یہ اس حد تک بندے کو بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ماضی کی کوئی ایسی بات سامنے لے آئے جس سے آپ اپنے آپ کو پروو کریں کہ آپ کے اندر اصول، ڈسپلن اور اس طرح کی کوئی چیز، رواداری کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں سرے سے. میں کہتا ہوں یہ تنویر الیاس صاحب کے اپنے خلاف کی ہے بات، یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے. اچھا ابھی ہم آتے ہیں جو مسلم نون آزاد کشمیر ہے کہ مسلم نون آزاد کشمیر کی طرف سے آزاد کشمیر میں یعنی اکتوبر میں الیکشن کا مطالبہ، اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کا سخت رد عمل. اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا جو آزاد کشمیر میں جو وزیر اعظم صاحب نے جو پوزیشن لے رکھی ہے اور وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تو مطالبہ کیا ہے جو مسلم نون کی وفاقی پارٹی ہے یعنی جو مسلم لیگ ہے، تو وہ اپنے اندر یہ جو لوگ ہیں جو باغی لوگ ہیں یعنی جو انور اللہ کی حکومت کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرے یعنی ان کے خلاف. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا جو مسلم نون ہے اس میں انوار اللہ کے حوالے سے کیا اس میں ایک یکساں موقف ہے سب کا؟ کفیل صاحب یہ تو ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ انوار الحق صاحب نے ایسا مضبوط ہاتھ ڈالا ہے، اور آزاد کشمیر میں ایک عرصے سے جو ٹیکٹکس استعمال کر رہے تھے نا ہماری سیاسی لیڈرشپ، انوار الحق صاحب نے وہی ٹیکٹکس استعمال کر کے اس سسٹم کو ایسا گرپ کی کر دیا ہے اپنے ہاتھ میں اور یرغمال بنا لیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ سسٹم سے انوار الحق صاحب سے یا ان کی جو گرپ ہے یہ پیپلز پارٹی اور یہ نون لیگ آسانی سے اس کو جان نہیں چھوڑا سکتی. دیکھیں نا، میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے دنوں پیپلز پارٹی کے اندر کوئی 8-10 لوگ شامل، یہ سیاسی فیصلہ تھا نا، لوگ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں. جب ظاہر ہے جس پارٹی میں آپ تھے وہ پارٹی ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ باقی نہیں رہی یا عمران خان مشکل میں ہیں، تو ظاہر ہے آپ نے وہاں ان سے چھوڑ کر فاروق اللہ بنا لیا اور اگلی پارٹی میں جانا تھا. ایک شٹ اپ کال ان کو آ گئی، وہ انوار الحق صاحب نے دلوائی نظر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انوار الحق صاحب اپنی پوزیشن پر رہتے ہوئے اس قدر یعنی اپنے راستے انہوں نے بنا لیے ہیں کہ وہ یعنی دونوں جماعتوں کو پارٹی کو کنارے لگا دیا. مجھے اس صورتحال میں لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں کہیں انوار الحق صاحب کی کہنے پر ہی یا ان کے مشوروں پر ہی نون لیگ کے ٹکٹ بھی نہ کہیں نہ تقسیم ہوں، اس لیے کہ انہوں نے اپنا راستہ بھی تو نکالنا ہے نا. خود بھی تو نون لیگ میں جانے کے خواہش مند ہیں نا. پیپل پارٹی میں تو ظاہر ہے ان کو پتہ ہے اس کی حکومت آنے والے وقت میں شاید ہو سکتا ہے نہ بنے، یا وننگ پارٹی جو ہونے والی انکمنگ پارٹی ہے جو آ رہی ہے اقتدار میں وہ نون لیگ ہی ہوگی. شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ بھی ان کے ساتھ معاملات بہت اچھے ہیں، اور وہ خفیہ ہاتھ تھے جنہوں نے ان کو طاقت فراہم کی ہوئی ہے. ان کے ساتھ اتنے مضبوط تعلقات انہوں نے بنا لیے ہیں کہ وہ وہاں رہ کر نون لیگ کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، وہ وہاں رہ کر پیپلز پارٹی کو بھی کر رہے ہیں، وہ رہ کر آزاد کشمیر کا سسٹم بھی کنٹرول کر رہے ہیں. اور یہ صورتحال اگر اس سے ان پارٹیوں نے جان نہ چھوڑے، اور خاص کر نون لیگ نے، پیپلز پارٹی پھر بھی ان کے زیادہ اثرات میں نہیں ہے، لیکن نون لیگ کے اوپر واضح نظر آتا ہے کہ انوار الحق کی معاملات اور ان کے سرپرست جو اثر انداز ہو رہے ہیں. اگر انہوں نے جان نہ چھوڑا اس سسٹم سے تو پھر آپ کو یعنی اور میں شاید یہ منظر دیکھیں کہ نون لیگ جو خاکہ بنا کر اس وقت بیٹھی ہوئی ہے نا، اس کے الٹ نتائج آزاد کشمیر کے اندر نکل آئیں. اور جو لوگ اس وقت یعنی بالکل اپنی وہ ایک بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عدد و شمار کٹھے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں یہ سارا کچھ بالکل الٹا نہ پڑ جائے، ان کے گلے بھی نہ پڑ جائے سارا، یہ اس بات کا خطرہ موجود ہے. بہت شکریہ عباس صاحب. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور جو اس ٹائم آزاد کشمیر کے حالات ہیں، جو سیاسی عدم استحکام ہے، اور بالخصوص جو چیف الیکشن کمشنر اور ممبران جو الیکشن کمشنر ہیں جنہوں نے الیکشن کرانا ہے آزاد کشمیر کا، ابھی تک ان کی تعیناتی کا معاملہ حل نہیں ہوا. قائد حزب اختلاف خواجہ فاروق صاحب نے اپنا مطلب 4 رکنی پینل چیئرمین کشمیر کونسل وزیر اعظم پاکستان کو بھیجا ہے، اور اس کی کاپی صدر آزاد کشمیر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی بھیجی ہے. انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ صدر آزاد کشمیر کو فوری طور پر وزیر اعظم اور آزاد کشمیر دونوں کو بلانا چاہیے، یعنی اپوزیشن لیڈر کو دونوں کو جو بلانا چاہیے تھا، اور تاکہ متفقہ ایک پینل جاتا ہو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایوان صدر اپنی اس اہم ترین آئینی ذمہ داری پوری کریں بری طرح ناکام رہا ہے. اور اگر جو اس جو آئینی عہدے کہ اس کی مطلب عدم تعیناتی کی وجہ سے جو نہ صرف جو بلدیاتی جو نمائندگان کی جو خالی اسامی ہے ان پہ دوبارہ الیکشن نہیں ہو پا رہے ہیں، پھر آزاد کشمیر میں جو الیکشن آنے والے ہیں ابھی 1 سال سے کم عرصہ رہ گیا ہے، تو وہاں بھی انتخابی فہرستوں کی تیاری سمیت بے شمار معاملات ہیں. تو لہٰذا ذمہ داروں کو چاہیے کہ آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر اور سینئر ممبر الیکشن کمیشن کی فوری تعیناتی کا عمل ہو جانا چاہیے. کل اجازت دیں، اللہ حافظ.